یہ باب نمبر 21 ان کتاب الرقاق کا 21واں باب ہے، جو قرآن پاک کی ایک آیت پر قائم ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کا معنی جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا معنی توکل بھی ایک عظیم درجہ اور مقام ہے جس کی فضیلت ایک عجیب انداز سے وارد ہوئی۔ یعنی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کی 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں یا بے حساب نیکیاں، مگر یہاں تو کیا نیکی، کیا اس کی جزا اور کیا اس کا صلہ ہے، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور غور کریں، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اسے دنیا یا آخرت کی کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اللہ اس کو پہنچنے دے گا؟ اس کی کفایت بڑی عظیم الشان ہے۔ تو توکل بھی عظیم درجات میں سے ایک درجہ ہے، رفیع القدر مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے۔ اسباب کو چھوڑ بیٹھنا اور توکل اختیار کرنا توکل نہیں ہے۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں یا مسجد میں بیٹھ جاؤں، رزق کے تعلق سے اللہ پر توکل کر لوں تو میرا رزق مجھ تک پہنچ جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ میرا رزق میری تلوار کے سائے کے نیچے۔ تو تلوار چلاؤ گے تو روزی ملے گی نا۔ یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں یا مسجد میں بیٹھ جائیں کہ میں توکل کیے بیٹھا ہوں، روزی یہیں پہنچے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اپنے رب پر توکل کرو ایک پرندے کی طرح، اگر اپنے رب پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ کما حقو توکل کرو، اللہ تمہیں روزی دے گا کما یرزق الطیر، جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا، یہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، اس کے پاس نہ کوئی کسب ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی راس المال ہے، لیکن بتروح بطانا، جب شام اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو پرندہ نکلتا تو ہے نا، گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا کہ روزی یہیں پہنچے گی۔ گو اللہ تعالیٰ پہنچانے پر قادر ہے، مگر حقیقت توکل یہ ہے، یہ صدق توکل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، ان اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا۔ کچھ لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے اور اسباب اختیار کیے بغیر توکل کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل بے معنی توکل اور جہل ہے۔ اور صحیح علم یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں۔ ہاں، اس میں شرط یہ ہے کہ ان اسباب کو اللہ کی عطا سمجھا جائے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان اسباب پر میں خود قادر ہوں، بلکہ یہی سمجھ کر اسباب کو اختیار کرے کہ یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کے فراہم کردہ اسباب پر ان کو اختیار کر کے پھر توکل کیا جائے، یہ حقیقت توکل۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر میں سواری پر سوار ہو کر آؤں، مسجد میں آنا چاہ رہا ہوں نماز کے لیے، تو میں اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں، اللہ کی راہ میں ہوں، تو سواری کھلے چھوڑ دو کہ مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا؟ فرمایا کہ نہیں، اعقلھا وتوکل، اپنی سواری کو باندھو۔ یہ سواری کو باندھنا اس کی حفاظت کا ایک سبب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، پھر توکل کرو۔ اسباب اختیار کر کے توکل کیا جائے۔ تدابوا یا عباد اللہ فما انزل اللہ من داء الا وانذر له شفاء،
اللہ کے بندو، شفا حاصل کرنے کے لیے دوا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں شفا کے حصول کے لیے توکل کر لوں اور علاج نہ کروں، ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، تو یہ جہل ہے۔ نہیں، دوا استعمال کی جائے اور دوا استعمال کر کے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ عقیدہ یہ ہو کہ یہ دوا میرا علم اور میرا کسب نہیں ہے، یہ دوا بھی اللہ کی دین ہے۔ اس دوا میں شفا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہو، اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی طرف سے ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ حقیقت توکل۔ جیسے آج کل یہ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توکل کریں گے، مساجد میں جائیں گے، اجتماعات میں جائیں گے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ جو اسباب ہیں اس مرض سے بچاؤ کے، ان اسباب میں سے قوی سبب ترک اختلاط ہے۔ یعنی یہاں شفا کے حصول کے لیے، بچاؤ کے لیے آپس کے اختلاط کو چھوڑا جائے، ایک دوسرے کے قریب نہ ہوا جائے، مصافحہ نہ کیا جائے، معانقہ نہ کیا جائے، یہ سبب ہے اس مرض سے بچاؤ کا۔ تو اسباب اختیار کر کے توکل کرو، اسباب کو چھوڑ کے توکل نہیں کرنا۔ حکومت اگر اعلان کرتی ہے مساجد میں نہ آؤ یا اجتماعات میں شرکت نہ کرو یا بازاروں میں نہ نکلو، تو اس اعلان کو قبول کرنا چاہیے۔ حکومت کے پاس متخصصین ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، جن کی زمینی حقائق پر نظر ہوتی ہے، بالکل ان کی بات قبول کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کے توکل کیا جائے۔ یہ حقیقت توکل۔